الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے اس وقت ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح معاشرہ کی ایک اہم ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص معاشرے کی خرابی کا شکوہ کرتا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ہم ایسے بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں جو سیاسی اعتبار سے بھی ایک تماشا بنا ہوا ہے اور اقتصادی اعتبار سے بھی ہمارا ملک نیچے کی طرف مسلسل جا رہا ہے، اور یہ شکوہ بھی ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کرپشن کا شکوہ ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ تمام سرکاری محکمے اوپر سے لے کر نیچے تک رشوت ستانی میں مبتلا ہے۔ کسی کا کوئی کام جو کسی سرکاری محکمے سے متعلق ہو جائے تو رشوت دیے بغیر کام نہیں بنتا۔ اسی طرح یہ کہ ملک میں عریانی بڑھ رہی ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، اللہ بچائے، دین اور شاعر دین سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جب بھی ہم کچھ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو عموماً تذکرہ یہی ہوتا ہے کہ یہ فلاں خرابی پیدا ہو گئی ہے، فلاں خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ ہماری مجلسوں کا ایک اہم موضوع ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے علمی ہے، لوگ دین کے بالکل بنیادی احکام سے بھی نابلد ہو گئے ہیں، اور
زندگی کو بس صرف پیسے اکٹھا کرنے اور دولت جمع کرنے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، کوئی کرن امید کی نظر نہیں آتی کہ فلاں جگہ سے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ سارا شکوہ ہو رہا ہے. قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ برائی پھیل گئی اور لوگوں کے زبان پر ہر وقت یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ بھئی ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس میں فساد برپا ہے، بے دینی ہے، حرام خوری ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے موقع پر اصلاح کیسے ہو، کس طرح ہو؟ اس اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بنیادی بات اس آیت کریمہ میں ذکر کی ہے. وہ بنیادی بات یہ ہے، ترجمہ پہلے کرتا ہوں آیت کا، کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو، اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ راست پر آ گئے، ہدایت حاصل کر لی، تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اپنی اصلاح کر لو. اگر دوسرے گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں تو ان کے گمراہی پر جانے کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی. الی اللہ مرجعکم، آخر میں تم سب لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو کچھ دنیا میں تم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیا. یہاں جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ تم دوسرے لوگوں کا شکوہ کرو اور دوسرے لوگوں کے غلطیوں اور برائیوں کو اپنا موضوع گفتگو بناؤ، اپنی مجلسوں کو موضوع بناؤ، اس کے بجائے پہلے تم خود اپنا جائزہ لو، میرے اندر کیا خرابی ہے، اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرو. کم از کم اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو دین اور ایمان کے مطابق بنا لو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. اگر تم نے ایسا کر لیا تو کم از کم معاشرے کا ایک فرد ٹھیک ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو پھر اس چراغ سے دوسرے چراغ کو بھی روشنی ملتی ہے. تو اگر ہر آدمی، جتنے آدمی ہیں، سب اپنی اپنی فکر میں پڑ جائیں کہ میں کس پانی میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، موت آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو میں اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں، اور اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے زندگی کے مختلف شعبوں میں کس حد تک اللہ جل جلالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہوں. اگر کرتے ہو، جائزہ لے کر دیکھو، تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر نہیں کرتے، یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی میرے اندر موجود ہے، تو پھر اس خرابی کی اصلاح کرو. یعنی ہر شخص اپنی فکر میں پڑ جائے. اسی مضمون کو ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے
کہ اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا والدنیا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. عجیب بات ہے، آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائی کہ جب تم اپنے معاشرے میں یہ 4 چیزیں دیکھو تو بس اپنی فکر میں پڑ جاؤ. 4 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، جب دنیا کی مال کی محبت دنیا میں اتنی پھیل جائے کہ ہر آدمی اس مال کی محبت کی اطاعت کر رہا ہو، یعنی اللہ رسول کے احکام کی اطاعت کرنے کے بجائے وہ اپنے مال کی محبت کے پیچھے چل رہا ہو، یعنی مال کی محبت اسے جو کام کرنے کو کہے وہ کرے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اذا رأیت شحا مطاعا، کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بجائے اطاعت کی جا رہی ہو اپنے دل میں جو مال کی محبت کا جذبہ ہے، اس مال کی محبت کے جذبے کی اطاعت ہو رہی. پیسے مجھے کہاں سے زیادہ مل جائیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. رشوت لینے والا جس کا بازار گرم ہے اس وقت، وہ اگر یہ اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنم میں. لیکن وہ اس کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں بھائی دنیا میں اسی طرح کام ہو رہا ہے، ہم اسی معاشرے میں جی رہے ہیں، یہاں پر اسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، لہذا رشوت تو لینی پڑتی ہے. اگر رشوت نہیں لیں گے تو ہمارا معیار زندگی کیسے بلند ہوگا، ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، اپنی ضروریات اور خواہشات ہم کیسے پوری کریں گے. لہذا رشوت کے جذبے کی اطاعت کی جا رہی ہے. شحا مطاعا. ایک بات تو یہ فرمائی، جب تم یہ دیکھو معاشرے میں لوگ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بجائے مال و دولت کی محبت کی اطاعت کر رہے ہیں، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور اسی طرح خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے. پیروی تو کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کے احکام کی، لیکن انسان پیروی کر رہا ہے اپنی خواہشات نفس کی. فلاں کام میرا دل چاہ رہا ہے کرنے کو، بس میں کر رہا ہوں، چاہے وہ جو کام ہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. فحاشی پھیلی ہوئی ہے ملک میں اور معاشرے میں، اور اس میں انسان اپنی نظروں کو اس سے لذت لینے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اس فحاشی کو برا سمجھنے کے بجائے، اس کی تردید کرنے کے بجائے، اس کا سبب کرنے کے بجائے وہ خود اس سے لذت لینے کی فکر کر رہا ہے. خواہش نفس، دل چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز تو اس سے نفس کو بڑا مزہ ملتا ہے، بڑا حظ حاصل ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر اس خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہوا متبع. والدنیا مؤثرۃ، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہوں آخرت پر. دنیا میں مجھے عزت مل جائے، دنیا میں مجھے شہرت مل جائے، دنیا میں مجھے مال مل جائے، دنیا میں مجھے منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، بس اس فکر میں ہے. اس سے بحث نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا. آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کے پیچھے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. جہاں دنیا کا فائدہ ہو وہ کام کریں گے، آخرت کا
فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. دنیا موسرتن. تیسری چیز یہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر انسان اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. یعنی جو اس کی سمجھ میں آ گیا بس سمجھتا ہے کہ بس یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے. اور کبھی یہ سوچنے کی فکر نہیں ہوتی کہ میری سوچ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اپنی رائے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، دوسرے کی بات سننے کو گوارا نہیں کرتا. اب دیکھو اس وقت کیا ہو رہا ہے ہماری سیاست میں کہ اعجاب کلی ذی رأی برأیہ، ایک شخص نے اپنا ایک راستہ اختیار کر لیا ہے، بس سمجھتا ہے کہ یہی حق محض ہے، بس یہی حق ہے اور دوسرا باطل ہی باطل ہے. حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے دل میں ایک بات آ رہی ہے، وہ اس ایک راستے کو درست سمجھ رہا ہے، لیکن دوسرے کی بات بھی سننے کے قابل تو ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے میں کوئی غلطی ہو تو دوسرا آدمی اس کو متنبع کر دے تو اس کو سن تو لے، کم سے کم سننے کو تیار نہیں. ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرماتے ہوئے ہمارے معاشرے کو دیکھ کر، آپ آنکھوں سے دیکھ کر فرما رہے ہیں. دنیا اس کی مال و دولت کی محبت کی حکمرانی ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے کہ بھئی آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی، کیا ہوگا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا، اس وقت تو دنیا ہے، دنیا کو بہتر بنا لو. اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. یہ چار چیزیں جب پیدا ہو جائیں تو آپ نے فرمایا فعلیک بخاصۃ نفسک، تو اپنے خاص اپنے آپ کی فکر کرو، دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنی فکر کرو اور اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف کے کام میں لگ جاؤ. فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ، اور عام لوگوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کی فکر چھوڑ دو، اس کی فکر چھوڑ دو. یہ فکر چھوڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس پر تمہیں غم نہ ہو، اس پر تمہیں صدمہ نہ ہو، اس کے بارے میں تم دعا نہ کرو. نہیں، دعا تو کرو لیکن ان پر تنقید کو اپنا سارا وظیفہ نہ بناؤ کہ بھئی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ارے ہو رہا ہے، تم اپنے فکر تو دیکھو کہ تمہارے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر ایک آدمی فرض کرو الیاذ باللہ وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو اپنے بیماری کی فکر ہونی چاہیے نا. دوسرے کے نزلہ زکام کی فکر ہوگی کہ وہ دوسرا کو نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، اس کی فکر کرے گا یا زیادہ اپنی بیماری کی فکر کرے گا. جب خود بیمار ہے تو وہ دوسروں کی بیماری کا تذکرہ کرے گا کہ فلاں یہ بیمار ہے، فلاں یہ بیمار ہے، فلاں یہ بیمار ہے. اس کے بجائے وہ خود اپنے علاج کی فکر کرے گا کہ میری بیماری کیسے دور ہو. یہ حکم دیا ہے قرآن کریم نے بھی علیکم انفسکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ ایسے موقع پر دوسروں پر تنقید کر کے بیٹھ جاؤ اور ہر وقت اس کو وظیفہ نہ بناؤ کہ دوسروں کو برا بھلا کہتے رہو. اجی آج کل تو یہ ہوتا ہے، آج کل تو یہ ہوتا ہے، آج کل تو یہ ہوتا ہے. اس کو اپنا مشغلہ نہ بناؤ. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا ہلک الناس اذا قال من قال ہلک الناس فهو اہلکہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص یہ کہے بھئی لوگ تباہ برباد ہو گئے
یعنی ہر وقت اس کے زبان پر وظیفہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ لوگ خراب ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، تو وہ ان سے زیادہ برباد ہے جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرتا رہتا ہے، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتا رہتا ہے اور اپنے آپ سے غافل ہے۔ لہذا اصلاح معاشرہ کا اس سے زیادہ مؤثر طریقہ کوئی اور نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی فکر میں پڑ جائے، اپنی فکر میں پڑ جائے، دوسروں پر تنقید یا دوسروں کو برا بھلا کہنا اس کے بجائے اس فکر میں پڑے کہ میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں، جائزہ لیتا رہے، اپنا خود اپنا جائزہ لے، دوسروں کا جائزہ لینے کے بجائے اپنا جائزہ لے۔ اپنا جائزہ کیا لے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو احکام عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، توحید پر ایمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور جو کچھ قرآن و حدیث نے فرمایا ہے اس کی سچائی پر ایمان ہو۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے تو عقیدے کی درستی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان اگر ہے تو اس کو ان بنیادی عقائد پر ایمان ہوتا ہی ہے، لیکن ایمان ہو، محض زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ ایمان کے کیا معنی ہے؟ کہ پکا یقین ہو ان بات کا، غیر متزلزل یقین ہو اس بات پر کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اس بات پر کہ میں مرنے کے بعد میرے پاس مجھے ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں میرے اعمال کو جانچا جائے گا اور اس کی بنا پر مجھے یا انعام دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی۔ ان باتوں پر سچے دل سے ایمان ہو۔ اللہ بچائے جو صورتحال نظر آتی ہے عام لوگوں میں وہ اس قسم کی ہے کہ ایمان زبان سے تو ہے، الحمدللہ یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن جسے پکا یقین کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی اور مجھے اس میں اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اس کا دھیان نہیں۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو ایک صاحب بڑے تعلیم یافتہ تھے، وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھ سے پوچھنے لگے میرے مولانا ہم ایمان تو رکھتے ہیں آخرت پر، یہ بتائیں آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ مرنے کے بعد واقعی ہم زندہ ہو جائیں گے دوبارہ؟ کیا مرنے کے بعد واقعی ہمیں اعمال کا جواب دینا ہوگا؟ یعنی وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایمان ہے، لیکن اس کے دل میں اب بھی یہ تردد اور یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آئے گا وہ وقت یا نہیں آئے گا۔ تو یہ ایمان پورا مکمل نہیں ہوا جب تک یقین نہ ہو۔ اور جن چیزوں پر یقین ہے بھی، جیسے توحید ہے مثلا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا نہ ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ کسی سے آخرت کے معاملات میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن دیکھو جا کر مزارات پہ کیا ہو رہا ہے، مزارات کے اوپر سجدے صاحب مزار کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور اس سے مانگا جا رہا ہے مجھے اولاد دے دے، میرے رزق میں اضافہ کر دے، مجھے روزگار دلا دے، میری بیٹی کا نکاح کرا دے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مزار سے، قبر سے۔
ارے بھائی جب اگر اللہ ہے تو دینے والا تو وہی ہے. اللہ کے سوا کون ہے جو جس کے اندر طاقت ہو دینے کی؟ خاص طور پر وہ جو دنیا سے گزر گئے اور ان کی قبروں پہ جا کر حاجتیں مانگی جا رہی ہیں. بعض اوقات اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کے مزار پر حاضر ہو، ان کو سلام ہم عرض کریں، اصالہ ثواب کریں. اتنے بڑے بزرگ ہیں، لیکن جب داخل ہوتے ہیں وہاں پر تو داخل ہو کر ایک ایسا نظارہ نظر آتا ہے کہ یا اللہ یہ تو شرک کی بنیادیں پڑ رہی ہیں. یہاں پر کوئی کھڑا ہوا اسی کے سامنے قبر سے مانگ رہا ہے، داتا مجھے یہ دے دے، مجھے بچہ دے دے. بچہ لینے کے لیے سفر کر کے جا رہے ہیں مزارات کے پاس اور ان سے مانگ رہے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، باب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان کی قبروں پر جا کر ان سے مانگ رہے ہیں کہ داتا مجھے دے دو. ارے بھائی اللہ جل جلالہ کے سوا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو کچھ دے سکے. اللہ جل جلالہ ہی دیتا ہے. اس کے سوا کسی سے مانگنا کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے زیادہ رزق دے دو، یہ شرک کے ہم پلہ ہے. تو عقیدہ ہی خراب ہو گیا. تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے عقائد درست کرنے کی ضرورت ہے. عقیدہ ہمارا سوائے اللہ کے اور کسی کے اوپر نہ ہو. اپنی حاجتیں لے کر بعض اوقات مزارات کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات زندہ پیروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور ان سے مانگا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ تم میرے لیے دعا کر دو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی اللہ والے سے آپ کہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل دور فرما دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اسی پیر سے یہ کہنا کہ مجھے اولاد دے دو، اولاد دلوا دو یا دے دو، یا میں بے روزگار ہوں، میرا روزگار لگا دو، یہ شرک ہے. کسی بندے سے اس طرح مانگنا. کھڑے ہو کر نماز میں تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد مانگتے پھر رہے ہو اور عبادت کرتے پھر رہے ہو غیر اللہ کی. تو جہاں شرک ہو رہا ہو، عملی شرک ہو رہا ہو، اس پر ہم مشرک اور کافر کا فیصلہ دیں نہ دیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عملاً تو شرک ہو رہا ہے. تو یہ عملاً شرک ہو رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تو اپنی اصلاح کا پہلا قدم تو عقیدے کی درستی ہے. عقیدہ درست ہو، یقین ہو پورا کہ اس کائنات پر واحد حکمران اللہ جل جلالہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے. اس کے مشیت کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ختم نبوت پر، کہ آپ پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ آخری نبی ہیں، اس پر ایمان پکا ہو. اور سب سے بڑا اہم کام آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، کہ ہم یہ ایمان اتنا جاگزین ہو جائے دل میں کہ آدمی کو اپنے ہر قول و فعل سے پہلے یہ جائزہ لینے کی فکر پیدا ہو کہ میرا یہ کام آخرت میں مجھے جا کر کیا کرے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے فقہا میں سے بھی ہیں، اور ساتھی جو فقہا جو ہوتے تھے یہ فقہا کی حیثیت سے مشہور ہو گئے، لیکن یہ اولیاء اللہ ہوتے تھے.
تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی سوال کرتا تھا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں، تو یہ وقفے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقفے میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ پر پیش کرتا ہوں۔ کیا مانا؟ کہ جنت کا تصور کرتا ہوں، دوزخ کا تصور کرتا ہوں کہ میں جو جواب دینے جا رہا ہوں وہ مجھے جنت کی طرف لے جائے گا یا دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ ہر آن انسان جب وہ اپنے ہر قول سے پہلے، زبان سے بات نکالنے سے پہلے اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تو اس کا مطلب ہر وقت آخرت مستحضر ہے، اس کا دھیان موجود ہے۔ تو اپنی اصلاح کا سب سے پہلا قدم وہ عقائد کی اصلاح ہے، اور عقائد کو اچھی طرح اس کا دھیان رکھنا، یہ کام ہو جائے گا تو سب سے پہلی سیڑھی اصلاح کی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے اعمال وغیرہ کا، تو اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ اگر زندگی اللہ نے دی تو آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔